اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ اس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ کے سب سے نزدیک اللہ کے محبوب ہوں گے، وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہوں گے؟ امام عادل، عدل کرنے والے، زندگی کے ہر شعبے کے اندر، زندگی کے ہر معاملے کے انصاف سے کام لینے والے، وہ گھریلو معاملات ہوں، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ کاروباری معاملات ہوں، زندگی کے کسی بھی شعبے کے عدل و انصاف سے کام لینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا اور ایسے بندے سے اللہ محبت کرے۔ وَأَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے نزدیک سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو جس شخص کے اوپر ہوگا، وَأَبْعَدَهُمْ مِنْ مَجْلِسًا، اور قیامت والے دن مجلس کے اعتبار سے، بیٹھنے کے اعتبار سے جس کو اللہ تعالیٰ دور بٹھائے گا، میرے قریب نہ ہو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، یہ کون ہوگا؟ امام جاجر، ظلم کرنے والا انسان، کسی کا ناحق مال کھانے والا، کسی کے حقوق کے اوپر ناجائز ڈاکے ڈالنے والا، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ غصے کا شکار ہوگا۔ انصاف کی کتنی برکتیں ہیں، عدل کی کتنی برکتیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا واقعہ میں ایک بادشاہ کا کہ ایک بادشاہ عدل و انصاف کے حوالے سے بڑا مشہور، ایک دن وہ کسی کا ہاں مہمان ٹھہرا تو اس شخص کے پاس ایک گائے تھی، اس گائے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں سے نوازا تھا کہ 30 گائے کے برابر وہ اکیلی گائے دودھ دیتی، یعنی جتنی 30 گائے دودھ دیتی اتنا دودھ وہ اکیلی گائے دیتی تھی۔ تو بادشاہ نے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہ گائے لے لوں۔ اب بادشاہ بھی وہیں پہ ٹھہرا ہوا ہے جس کے پاس وہ مہمان بن کے ٹھہرا ہے۔ وہ گائے دوبارہ چرنے کے لیے گئی دوسرے دن، شام کو جب وہ گھر کے اندر آئی تو اس کے دودھ میں کمی آ چکی۔ بادشاہ نے سوال کیا گھر والوں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ نے کل اس کو کس چراگاہ کے اوپر چرا کے آپ لائے تھے اور آج آپ نے چراگاہ کو تبدیل کیوں کیا؟ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو اسی چراگاہ کے اوپر اس گائے کو چرایا، لیکن ہاں ہمارے ہاں یہ ایک شیڈول چل رہا ہے، ہمارا یہ تجربہ چل رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی شخص، کوئی بادشاہ ظلم کا سوچتا ہے نا تو ہماری رزق سے برکت کو اٹھا لیا جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت کے اندر فتور آ گیا، بادشاہ نے اپنے دماغ پہ زور ڈالا تو سمجھ آئی کہ میری ہی نیت کے اندر فتور ہے، چونکہ وہ بادشاہ تھا کہ ایک شخص بادشاہ کی نیت کی وجہ سے ایک گھرانے کی گائے کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کے اندر سے برکت کو اٹھا لی۔ جس معاشرے کے اندر سارے کا سارا نظام ہی ظلم کا چل رہا ہے، انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہاں پر برکت کیسے آ سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے نزدیک جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوبارہ آئیں گے اور وہ عدل اور انصاف کا نظام قائم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت برکتیں اتنی ہوں گی کہ ایک انار سارا گھرانہ سیر ہو کے کھا لے، ایک انار کے ساتھ سارے گھرانے کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے پورا ایک خاندان پناہ لے لے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک گودام کے اندر داخل ہوئے
تو وہاں پر کچھ غلہ پڑا ہوا تھا، گندم پڑی ہوئی، غلے کے اندر ہاتھ ڈالا بوری کے اندر تو ایک مٹھی غلے کی نکالی گندم کی، تو اس گندم کے ایک دانے کا جو حجم تھا اس کی وہ کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس بوری کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ یہ اس زمانے کی گندم ہے جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف، جب معاشرہ انصاف کے اوپر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس وقت اللہ کی عرش کے علاوہ کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا گروہ جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الامام العادل، عدل کرنے والے لوگ، انصاف کرنے والے لوگ، وہ ایک گھرانے کا سربراہ ہو، ایک ادارے کا سربراہ ہو، ایک معاشرے کا سربراہ ہو، ایک شہر کا سربراہ ہو، وہ ایک صوبے کا سربراہ ہو، وہ ایک ملک کا سربراہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ہے۔ معاشرے کے اندر جب عدل و انصاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی برکتوں سے نوازتا ہے، اللہ امن کتنا قائم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک صحابی آیا کہ اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے، اس حدیث کے اندر آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی کی کہ جب دنیا کے اندر عدل کا نظام قائم ہوگا، انصاف کا نظام قائم ہوگا، حدود اللہ کا نفاذ ہوگا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا حرا مقام، ایک مقام کا نام لیا تھا، وہاں سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی تنہا چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ اس عورت کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہرقل شاہ روم جو تھا جب بار بار اس کو شکست پہ شکست سے ہوتی چلی گئی، ایک دن اس نے اپنے کمانڈر کو بلایا، کمانڈر کو بلانے کے بعد اس نے سوال کیا، اس نے کہا یہ جو مسلمان تمہارے ساتھ لڑتے ہیں کیا یہ تعداد کے اندر زیادہ ہے؟ نہیں، تعداد کے اندر زیادہ تو نہیں، ہماری تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے؟ نہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا کہ تمہارے تجربے کے لحاظ سے کون سی چیز ہے جو ان کو آگے لے کر جا رہی ہے؟ فتح کے اوپر فتح ہی کرتے جا رہے ہیں، فتح کے اوپر فتح ہی کرتے جا رہے ہیں، ان کو شکست ہوتی نہیں، جبکہ اسلحہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ اس وقت کمانڈر نے کہا تھا ایک چیز ہم نے جو اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کے اندر دیکھی ہے، وہ کہتے ہیں اس معاشرے کے اندر اگر بادشاہ بھی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، اگر کوئی وڈیرا بھی زنا کرتا ہے اس کو بھی رجم کیا جاتا ہے۔ اور بادشاہ سلامت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمارا سارے کا سارا نظام ظلم کے اوپر کھڑا ہے، ہمیں فتح کیسے نصیب ہے؟ فتح تو انصاف والوں کو ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ ان کو بھیجا تھا کہ تم نے جا کر خیبر والوں سے حصہ وصول کرنا ہے، خیبر کے یہودیوں سے، یہ بڑا سخت حساب کرتے تھے، لیکن انہوں نے رشوت کی پیشکش کر دی۔ عبداللہ بن رواحہ نے اس کا رد عمل بڑا سختی سے کیا، فرمایا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے اس سے ایک درہم بھی میں زیادہ نہیں لوں، کیونکہ میرے لیے حلال نہیں، میں اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو حرام نہیں کھلا سکتا۔ اس وقت یہودی نے کہا تھا، یہودی نے اس وقت عبداللہ بن رواحہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، فرمایا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
فرمایا عبداللہ صرف یہ ایک عدل کا نظام ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام ہے، یہ ایک عدل کی وجہ سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ عدل و انصاف کی برکت اتنی تھی، امن اتنا تھا کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی جگہ۔ ابو نعیم اصفہانی یہ ایک تابعی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ بن عیین اور اس کے کچھ ساتھی ایک جگہ کے اوپر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں بھی اکٹھی تھی، بھیڑیا بھی اکٹھے تھے، ایک ہی جگہ پر۔ حالانکہ یہ بات ماننے کو نہیں آتی، لیکن چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے۔ امن کی یہ صورتحال تھی کہ خونخوار بھیڑیا اور جس کی خوراک بکری ہے، گوشت ہے، وہ دونوں ایک جگہ کے اوپر اکٹھے۔ اچانک کیا ہوا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اس وقت موسیٰ بن عیین نے ایک تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا لگتا ہے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا کے اندر نہیں رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو اور پھر بکری جو ہے اس کو بھیڑیا کھا۔ یقیناً آج عمر بن عبدالعزیز دنیا میں نہیں۔ جب تحقیق کی گئی اسی وقت جب اس بکری کو بھیڑیے نے کھایا تھا، اسی وقت عمر بن عبدالعزیز دنیا سے رحلت فرمائی۔ ایک عدل کرنے والی بادشاہ کی، ایک عدل کرنے والی شخص کی برکت کتنی ہے، ایک عدل کرنے والی شخص۔ جب سارا معاشرہ یہ عدل و انصاف کرنے والا ہو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیا صورتحال ہے؟ آپ نے کس قدر انصاف سے کام لیا؟ وہ تو حدیث بڑی مشہور ہے، ہم نے سن رکھی کہ ایک فاطمہ نامی عورت کے بارے میں جب سفارش کی گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلی قومیں اس وجہ سے برباد کہ ان کے درمیان جب کوئی بڑا جرم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، چھوٹا جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا جاتا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے، محمد اس کو بھی چھوڑے۔ غزوہ بدر ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص یہ قیدی بن کے آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قیدیوں کے جو ورثاء ہیں وہ اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑیں۔ آپ کی بیٹی زینب نے کچھ پیسے بھیجے اور ساتھ ایک ہار بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، آپ پہچان گئے یہ ہار تو وہی ہار ہے جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو رخصت کرتے وقت دیا۔ آپ کو اپنی بیوی کی وفائیں یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہنے لگی۔ آپ نے اپنی بیٹی کا دوسرا مال تو رکھ لیا، لیکن اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہ ایک ہار ہے میری بیٹی کے پاس جو اس کی ماں کی طرف سے نشانی ہے، میرا حق نہیں بنتا کہ میں اس کو واپس کروں، لیکن میں مجبور ہوں اپنی بیوی کی محبت کے اندر، اپنی بیٹی کی محبت کے اندر، یہ اس کی ماں کی نشانی تھی۔ میرے صحابہ اگر تم مجھے اجازت دو گے تو پھر میں اپنی بیٹی کو یہ ہار اس کو واپس کر دوں، وگرنہ میں اس کو بیت المال کے اندر ہی جمع کروں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہ ہار ایسے نہیں دیا، آپ نے ایک شرط لگائی ابو العاص کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان، آپ نے فرمایا تھا یہ ہار تمہیں میں واپس کر رہا ہوں، جا کے زینب کو دے دیں، لیکن ایک شرط ہے، اس کے عوض کے اندر تم نے میری بیٹی کو مدینے کے اندر واپس بھیج دیا۔
اپنے عہد کی پاسداری کرنی ہے تمہیں، اس شرط کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہار واپس کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف، آپ کی یہ حالت ہے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ہمارے ہاں اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا، آپ کے بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق اور کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے، دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا۔ اب حکم کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرتے، اچھا کام دائیں طرف سے شروع کرتے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، غالباً اس میں دودھ تھا، اب آپ نے کچھ پیا اور کچھ صحابہ کرام کے اندر تقسیم کرنا چاہتے، اب حق تو بچے کا تھا، لیکن عدل و احترام کا تقاضا، یہ احترام کا تقاضا کہ بزرگوں سے شروع کیا جائے، عدل کا تقاضا ہے کہ بچے سے شروع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے میرے بچے میری بات سنو، یہ نا بائیں طرف بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، حق تو یہ تیرا ہے کہ میں تیری طرف سے شروع کروں، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں بزرگوں کو، اگر تو اپنا حق معاف کر دے گا تو میں بزرگوں کو دے دوں۔ اس بچے کی سوچ کتنی قیمتی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر ٹھیک ہے آپ کا دل کر رہا ہے، لیکن میں آپ کا بچا ہوا دودھ میں کسی اور کو نہیں دے سکتا، میں اپنا حق لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بھی اس کا حق دیا ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک عدل و انصاف جب ہوتا ہے تو پھر دنیا کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے نیچے بھی کچھ لوگ ہیں، بیوی بچے ہیں، میرے نیچے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے اندر گھر کے افراد بھی شامل ہیں۔ کون سے لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں یا تو بیوی کے پیچھے لگ کر ماں ظلم کا شکار ہے، یا ماں کے پیچھے لگ کے بیوی ظلم کا شکار ہے۔ اسلام کا نظام عدل کے اوپر قائم ہے۔ گھروں کے نظام کیوں برباد ہو گئے؟ صرف اسی وجہ سے سکون نہیں ہے گھروں کے اندر، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ عدل کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی ایک بھی بیوی ہے تو پھر بھی عدل سے کام لے، گھر کے اندر اور کوئی بھی فرد نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے پھر بھی عدل سے قائم لے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بیوی کے درمیان کیسے عدل کیا ہے؟ عدل کی تعریف کیا ہے؟ انصاف کی تعریف کیا ہے؟ عدل کی تعریف یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا حق کیا بتایا؟ جو خود کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، جو خود پیو وہ اس کو پلاؤ۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور یاد رکھیے میں ایک بہت قیمتی بات کرنے لگا ہوں، آپ یہ بات اپنے دل و دماغ کے اندر راسخ کر لیں۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں، آپ دماغ کے اندر ایک سوچ لائیں۔ کوئی شخص آپ میں سے یہ اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جیسا خامد میں اپنی بیوی کے لیے ثابت ہوا ہوں، اللہ میری بیٹی کو بھی ایسا ہی خامد۔ اگر تو ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ غلطی کیوں؟ اسی طرح اولاد کے درمیان انصاف،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن بشیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میرے باپ نے مجھے ایک تحفہ دیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے پیغمبر میں نے اپنے اس ایک بیٹے کو ایک تحفہ دیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے پوچھا ساری اولاد کو دی ہے؟ نہیں اللہ کے پیغمبر، نہیں، میں نے صرف اپنے ایک بیٹے کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کون سے بولے؟ آپ نے فرمایا پھر اس ظلم کے اوپر میں محمد تمہارا گواہ نہیں بن سکتا، دینا ہے تو سب کو دو، نہیں تو کسی کو۔ باپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، اولاد بیٹا جتنا بڑا مرضی نافرمان بن جائے، اولاد کو کوئی حق، باپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی جائیداد سے اولاد کو عاق کرے۔ وہ حق میں نے اور آپ نے نہیں دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ بیٹیوں کو حق اس لیے نہیں دیتے کچھ ظالم، ہم نے یہ جہالت والی گفتگو سنی ہے، کہتے ہیں جی جائیداد کسی دوسرے خاندان میں چلی جائے۔ اچھا جائیداد دوسرے خاندان میں نہ جائے، بیٹی دوسرے خاندان کو دے دی ہے، اس وقت کوئی خیال نہیں آیا کہ بیٹی دوسرے خاندان میں چلی گئی۔ سب سے بڑی جہالت تو یہ ہے کہ جس کو آپ نے بیٹی بھی دے دی ہے، ابھی بھی آپ اس کو دوسرا خاندان تصور کر رہے ہیں، ابھی بھی آپ اس کو اپنا نہیں سمجھ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے بیٹی سے زیادہ جائیداد کو قیمتی سمجھ لی ہے، کہ بیٹی تو اس کو دے دی ہے، اس وقت خیال نہیں کیا کہ یہ کسی دوسرے خاندان میں چلی جائے، لیکن جائیداد دیتے وقت یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ اب دوسرے خاندان میں چلی جائے۔ نہیں، قبر کے اندر ہر انسان نے جانا ہے، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کر کے جائے، عدل کر کے جائے، اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف قائم کریں۔ آپ کے گھروں میں برکتیں ہیں، آپ ایک ادارے کا سربراہ ہیں، اس ادارے کے اندر اگر آپ عدل و انصاف امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدل کے ساتھ چلیں، انصاف کے ساتھ چلیں، کم از کم عدل۔ بہتر تو یہ ہے کہ احسان قائم کریں، اور اگر احسان نہیں قائم کر سکتے تو عدل ضرور قائم کریں۔ یہ امن کا ضامن ہے، یہ عمل امن کا ضامن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف کچھ نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر تو نور کے ممبروں کے اوپر کون لوگ سوار ہوں گے، کون بیٹھیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت سے نوازے گا، ممبر لگائیں گے اسپیشل، اللہ تعالیٰ اتنی عزت، اتنا پروٹوکول اللہ ان کو دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کے معاملے میں، اپنے باہر کے معاملے میں، اپنے ہر معاملے میں عدل سے قائم رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کا جو حق آپ کے ذمہ لگایا ہے اسلام نے، وہ حق اس کو دے۔ بیوی کا جو حق ہے اس کو دے، ماں کا جو حق ہے اس کو دے، اولاد کا جو حق ہے اس کو دے، بیٹی کا جو حق ہے اس کو دے، پھر معاشرے میں بھی امن قائم ہوگا۔ یہ انفرادی محنت جب چلے گی تو پھر یہ محنت اوپر تک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر جب انقلاب برپا کیا، آپ نے نیچے سے محنت شروع کی، دل بدلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوچ بدلی تھی۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ عمران خان آئے گا تو تب امن آئے گا، کچھ کہتے ہیں نواز شریف آئے گا تو تب امن آئے گا، کچھ کہتے ہیں زرداری آئے گا تو تب امن آئے گا۔ نہ عمران خان سے امن آنا ہے، نہ زرداری سے امن آنا ہے، نہ نواز شریف سے امن آنا ہے۔ امن نیچے والے طبقے سے شروع ہوگا، عدل و انصاف، تو تب امن آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔